السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں کراچی سٹی کورٹ میں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ADJ-7 الیاس میمن صاحب کی عدالت میں ایک 3 درخواستیں جو بنت کاظمی کیس کے حوالے سے فیصلوں کے لیے رکھی گئی تھیں، ان پہ فیصلے آنے تھے، جن میں سے ایک پر فیصلہ یہ آیا ہے جو 164 کا بیان کی درخواست تھی، اس کو جج صاحب نے ڈسمس کر دیا ہے۔ دوسری درخواست تھی کہ بچی سے ملزم کو ملنے کی اجازت دی جائے، جج صاحب نے وہ بھی ڈسمس کر دی ہے۔ لیکن تیسری درخواست جو تھی وہ مغوی بچی کے ملزمان جو ہیں ان کو ضمانت کی درخواست تھی، جس پہ جج صاحب نے جو ہے فیصلہ دے دیا ہے اور 2-2 لاکھ کے عوض دونوں ملزمان ظہیر اور شبیر کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سینئر وکیل جناب یاسین خان ایڈوکیٹ موجود ہیں۔ کمرہ عدالت میں کیا ہوا، کس طرح سے فیصلہ آیا اور مزید اب آگے کیا ہونا جا رہا ہے، ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ضمانت جو ہے، ہمیں تو دونوں آپشن پتہ تھے کہ ضمانت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، تو لیکن ضمانت ہو گئی ہے تو لوگ جو مہدی کاظمی سے جڑے ہیں وہ تھوڑا ڈی مورلائز ہوں گے، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ان کو ڈی مورلائز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ عدالتی معاملات ہیں اور یہ چلتے رہیں گے اور ابھی کیس چلے گا۔ دیکھیں، یہ بڑا آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھتے رہی ہیں کہ اگر ہم نے MLO کے اوپر یہاں سے درخواست ہماری منظور ہوئی، بچی کا MLO ہونے جا رہا تھا، میڈیکل کے لیے اس پہ فارم پہ دستخط ہو گئے، انگوٹھے لگ گئے، اب تیاری مکمل تھی تو ان کے پاس ریمیڈی تھی ظہیر کے وکلا کے پاس، ظہیر کے پاس، تو انہوں نے ہائی کورٹ سے جو ہے وہ انہوں نے اس کو رکوا دیا، تو ہمارے پاس ریمیڈی بھی موجود تھی۔ ہم نے MLO کو دوبارہ وہاں سے ہائی کورٹ میں درخواست لگائی کہ جناب MLO کرایا جائے، تو انشاءاللہ سر آج جو ہے ضمانت کا جو فیصلہ آ گیا، تو آپ کیونکہ جبران ناصر صاحب کی ٹیم کے ایک اہم ممبر ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے یہاں کے بعد جو ہے اب آپ لوگ اگلا اقدام کیا کر رہے ہیں؟ اگلا اقدام یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی ٹوڈے آج ہی وہ ضمانتوں کے خلاف ہم جا رہے ہیں کہ جناب اللہ یہ ہمارے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق، مرضی نہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اختلاف ہے اس فیصلے سے، تمام ثبوت اور جو شواہد ہیں۔ جی تمام شواہد کے ساتھ جائیں گے ہائی کورٹ کے اندر اور اس ضمانت کو چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ ضمانت وہاں منسوخ ہوگی اور دوبارہ وہ جیل کے اندر ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل ناظرین، جس طرح کے سینئر وکیل کا کہنا یہ ہے کہ تمام شواہد اور جو بھی ثبوت ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس کئی دروازے کھلے ہیں اور مایوسی کفر ہے، اور ہائی کورٹ نہیں تو سپریم کورٹ موجود ہے ہمارے پاس، سپریم کورٹ تک جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل ناظرین، جس طرح سے شروع میں ہوا تھا کہ ایک فیصلہ ہائی کورٹ سے آیا تھا اور بچی کو اس ملزم کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی تھی، پھر مہدی کاظمی صاحب نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ٹرائل کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو کہ اس کیس کو سنا جائے، تو بالکل اسی طرح ابھی بہت چانس ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ اتنی جو خطرناک دفعات لگی ہوئی تھی اس کے اوپر، جو قانونی ماہر کہہ رہے تھے کہ ضمانت کا چانس نہیں ہے، تو ضمانت کیسے ہو گئی؟ دیکھیں، یہ جج صاحب نے دونوں فریقین کے وکلا کو سننے کے بعد اب جج صاحب نے کیا سوچا اور کیا پڑھا، جبران ناصر نے اپنے دلائل ضمانت پر بہت اچھے طریقے سے پروف کے ساتھ دیے ہیں۔ بہرحال یہ جج صاحب نے جو فیصلہ کیا، یہ بہرحال اس پہ ہم اختلاف تو رکھ سکتے ہیں، مگر ہم کسی جو ہے نا وہ کوئی برا بلا عدالت کو نہیں کہہ سکتے، لہذا ہمارے پاس ان کا احترام لازمی ہے اور عدالت کے احترام میں یہی ہے، اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لہذا ہمارے پاس یہ ریمیڈی ہے، ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ کے بعد ہمارے پاس سپریم کورٹ موجود ہے، اس سے پہلے میڈیکل کے لیے ہم سپریم کورٹ تک گئے، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اور وہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جاتے رہیں گے۔ ابھی کیس تو چلا ہی نہیں ہے، کیس کہاں چلا ہے، ابھی ضمانتوں پر اس پہ ہی چل رہا ہے، ابھی نور بی بی کو گرفتار کرنا ہے، وہ 6 ملزمان یہاں پر آئیں گے۔ سر، نور بی بی اگر اب کی جو تاریخ دی گئی ہے، تو اگر اس تاریخ تک نور بی بی، راؤ خرم اور وسیم ایڈوکیٹ نہیں آتے تو کیا ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا؟ بالکل، یہ عدالت جو ہے دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اشتہار اخبار میں اشتہار دے گی، ان کے گھروں پر اشتہار وہ چسپاں کیے جائیں گے
یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، عدالتی جو کارروائی ہے وہ پوری ہوگی اور ان کو آنا ہوگا، آنا تو ہے، انہوں نے وہ بھاگتے رہیں۔ سر اگر کسی ملزم کو اشتہاری قرار دے دیا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کا مزید اس کیس میں کیا امپیکٹ پڑے گا، تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ملزمان، جو 6 ملزمان ہیں، یہ نہیں آ رہے، کیس تو چلنا ہے نا، تو اس کے لیے ہوگا یہ کہ جب تک یہ گرفتار نہیں ہوتے ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیا جائے گا اور کیس کے معاملات چلتے رہیں گے۔ جب بھی وہ گرفتار ہوں گے پھر ان کے مطابق پھر دوبارہ کیس ان کے ساتھ ان کو اس کی سزا ملے گی۔ وہ گرفتار ہوں گے تو ان کی سنوائی ہوگی۔ بالکل جو ان کی سنوائی بھی ہوگی، وہ کیا کہتے ہیں آگے، مگر ان کو پھر اس کیس سے تھوڑا سائٹ کرنے کے بعد کیس چلتا رہے گا۔ جی بالکل ناظرین، آج کی جو بھی اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کو قابل سینئر وکیل جناب یاسین احمد خان ایڈوکیٹ جو ہیں ان کے ذریعے آپ کو تمام نقائد جو قانونی ہیں وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائے۔ میں اپنے تمام ویورز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ رکو ذرا، ٹھہرو، ابھی تو بہت ٹائم ہے، پارٹی شروع ہوئی ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ دروازے بند ہو گئے، دروازے کھلے ہیں۔ اور مہدی کاظمی صاحب، میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں کہ جیت چکے ہیں، وہ دنیاوی عدالت میں جیتے نہ جیتے، آپ اس جملے کو غور کیجیے گا کہ دنیاوی عدالت، میں کچھ ایسا کہنا نہیں چاہتی جس کا لوگ غلط مقصد نکالیں۔ مہدی کاظمی صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیاوی عدالت سے اگر انصاف نہ ملا تو مجھے اللہ کی عدالت سے انصاف ملے گا۔ تو ناظرین، اللہ کی عدالت سے تو انصاف ملے گا، فی الوقت مہدی کاظمی صاحب جو ہیں وہ عوام کی عدالت میں، اور خالی عوام پاکستان کے، صوبہ سندھ کے، صوبہ پنجاب کے نہیں، پورے پاکستان، پوری دنیا کے جو عوام ہیں جو مہدی کاظمی صاحب سے جڑے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ان سب کی عدالت میں مہدی کاظمی صاحب جیت چکے ہیں۔ مہدی کاظمی صاحب نے ان چہروں کو بے نقاب کیا ہے جو بچیوں کو ورغلا کے اغوا کرتے ہیں اور ان کو بازاروں میں بیچ دیتے ہیں اور ان کی جسم فروشی کی کمائی سے اپنے گھر چلاتے ہیں، اپنے گھروں میں راشن ڈالتے ہیں۔ مہدی کاظمی صاحب نے ان لوگوں کے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں، اور آپ دیکھتے رہیے کہ جب سے مہدی کاظمی نے اپنی استحکامت دکھائی ہے اور اس کیس کو لے کے ثابت قدم رہے ہیں، اس کے بعد سے اب تک جتنی بچیاں اغوا ہو رہی ہیں ان کے ماں باپ منہ چھپا کے رو کے نہیں بیٹھ رہے، وہ باقاعدہ میڈیا پر آ رہے ہیں اور صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، اور قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ ایک اگر مہدی کاظمی صاحب کی زبان آپ نے بند کر دی غلط فیصلے دے کے یا ان کے ساتھ ناانصافی کر کے، تو آپ، یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ نہ تھمنے والا ہے، اور ایک اتنا بڑا انقلاب پاکستان میں آنے والا ہے ان گینگسٹر کے خلاف جو معصوم بچیوں کو اٹھاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ مایوسی کفر ہے، نا امید نہ ہو، اور میرے چہرے کی ہنسی آپ اس پیرائی میں جو ہے انجوائے کیجئے کہ مالک کائنات نے ہمیں وہ وقت دکھایا جب ہم نے ملزمان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں آپ کو دکھائیں، کتنی بڑی ہماری جیت ہے۔ اب کچھ بھی کرتے رہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم دونوں طرف سے جو ہے فیصلوں کے متوقع ہے کہ آیا مہدی صاحب کو انصاف بھی مل سکتا ہے اور آیا ملزمان جو ہیں وہ وقتی دنیاوی فیصلوں سے جیت بھی سکتے ہیں۔ تو اپنے اطراف میں بسنے والوں کا خیال رکھیے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، تاکہ میں اسی طرح انرجیٹک ہو کے ہر اس بچی کے لیے آواز اٹھاؤں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے جس کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور بازار میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیے۔ اپنی ہوسٹ سیدہ نجم ظاہرہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔